اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات. عزیزان محترم، اتباع ہدایت اور قرآن کے عنوان سے یہ چوتھا مرحلے کو شروع کریں. کل ہم اس مرحلے پر آ کر رک گئے تھے کہ قرآن نے انسانیت کو جو جملہ تعلیم دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ طلب ہدایت اور طلب صراط مستقیم فطرت کی طلب ہے. یعنی انسان کی فطرت پکار کر کے کہہ رہی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ معلوم ہونا چاہیے. فطرت کے اگر دو بنیادی اصول ذہن میں محفوظ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بات ذرا آسان ہو سکتی ہے. میں نے پہلی تقریر میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں یاد کیا کہ فطرت کا پہلا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے. اگر پہلی تقریر اگر کوئی شے ہے تو اس کا بنانے والا ہے، اور اگر دوسرا اصول اگر بنانے والا عقل مند ہے تو بنانے کی کوئی غرض ہوگی. اب مجھے بتاؤ کہ یہ دو اصول کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی پیغمبر کی حدیث نہیں ہے. یہ تو تمہاری فطرت کی پکار ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو کوئی بنانے والا ہے، اور اگر بنانے والا عقل مند ہے تو اس چیز کی کوئی غرض ہے. بھائی کائنات ہے، توجہ ہے، کائنات ہے، بنانے والا ہے، تو پہلا اصول تمہیں توحید تک لے گیا. اور جب چیز بنی ہے تو کوئی غرض ہوگی، یہ دوسرا اصول تمہیں قیامت تک لے گیا. میں چاہا کہ آپ کے سننے والوں کے خدمت میں یہ جملہ ہدیہ کر دوں. پہلا اصول کوئی چیز ہے تو اس کا بنانے والا ہے، یہ اصول توحید تک لے جاتا ہے. اور جب چیز ہے تو اس کی کوئی غرض ہوگی، یہ اصول ہمیں قیامت تک لے جاتا ہے. تو انسان پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، پوری انسانیت توحید اور قیامت کے درمیان ہے. اب جو انسان ہے، بڑے آرام سے سنتے جانا، اب جو انسان ہے تو انسان دو قسم کے آئے. بچے کمال کی بات ہے، پورے نئے نے آواز دی واللہ ہو، میں نے بار بار اس آیت مبارکہ کو کوٹ کیا ہے، استدلال دیکھا. واللہ ہو اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے بچہ کمال کی آیت ہے. یہ آیت سنو تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں پوری انسانیت سے خطاب ہے، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت سے باہر نکالا
کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا، ذرہ برابر علم نہیں تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ نے تمہیں کان دیے تاکہ علم حاصل کرو، تمہیں آنکھیں دی تاکہ علم حاصل کرو، تمہیں دل و دماغ دیے تاکہ علم حاصل کرو. یعنی علم کے حصول کے لیے کان تمہارے لیے وسیلہ ہے، آنکھیں تمہارے لیے وسیلہ ہے، دل و دماغ تمہارے لیے وسیلہ ہے. علم کو حاصل کرو لعلکم تشکرون، تاکہ اس کے بارگاہ میں اپنا ہدیہ تشکر پیش کر سکو. تو ہر آنے والا جاہل آیا، آیا نہیں آیا، ہر آنے والا اس دنیا میں جاہل آیا. اور پھر اسی سورہ نے آواز دی، سمجھو رہے جتنے آئے ہیں ماؤں کے پیٹ سے وہ سارے کے سارے جاہل آئے. قرآن کے آئے تھے. اور اب اسی سورہ میں کہیں اور نہیں، اسی سورہ میں کہا واللہ، یا تو ہدیہ کر رہا ہوں، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکھی لا یعلم بعد علم شیئا. اللہ نے تمہیں خلق کیا، اللہ ہی تمہیں موت دیتا ہے، اور اللہ تم میں سے بہتوں کو عمر کے بدترین حصے کی طرف پہنچا دیتا ہے تاکہ پڑھنے لکھنے کے بعد جب قبر کی طرف جاؤ تو پھر جاہل بن کے جاؤ. عجیب کمال ہے، لکھی لا یعلم بعد علم شیئا. یعنی عجیب کمال ہے کہ پڑھا لکھا سب کچھ کیا، لیکن جب بڑھاپے کی منزل پہ آ گئے اور اب مقام قبر سامنے آ گیا تو پھر جاہل بن کے جا رہے ہیں. تو دنیا میں آئے تھے تو جاہل آئے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو جاہل بن کے جا رہے ہیں. توجہ رہے، بڑا بیدار اور بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے، اور اس کے سامنے ابھی جملہ رکھنا چاہ رہا ہوں. بھائی سننا خدا کی قسم، قرآن مجید نے بڑھاپے کو کہا اور ذل العمر، ایک مقام سے اور کہا ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جسے ہم قلیل عمر دے دیتے ہیں وہ خلق میں سرنگوں ہو جاتا ہے، طاقتیں نہیں رہتی نا. اچھا بھائی عجیب بات ہے. اور یہاں کیا کہا بھائی سننا، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور. ہم بہت سے لوگوں کو بڑھاپے کی طرف پلٹا دیتے ہیں، لے جاتے ہیں نہیں. لے جاتے ہیں نہیں، پلٹا دیتے ہیں. بھائی تم یہاں آئے ہو پلٹ کر یا فقط آئے ہو؟ تم یہاں امام بازار میں آئے ہو پلٹ کے گھر جاؤ گے تو پلٹتے ہیں اصل موضوع کی طرف. بھائی یہ پلٹا دیتے ہیں کیا مطلب؟ اللہ کے قرآن کی طرف لے جاتا ہے نا. ابھی جملے کو ذہن میں رکھنا، وہ قرآن ہی کیا، وہ قرآن ہی کیا جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، وہ قرآن ہی کیا جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اب روک رہا ہوں، کسی مسئلہ سے روک رہا ہوں، ذرا سننا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بڑھاپا کیا ہے قرآن کی نگاہ میں؟ اور ذل عمر کا بدترین حصہ. آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں بڑھاپے میں تو سب کو برا ہونا ہے، سب کو برا ہونا ہے. کان سنتے نہیں ہیں، ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوتی، پیروں میں طاقت چلنے کے لیے کما حق نہیں ہوتی. تو یہ ہے عمر کا بدترین حصہ. کہنے لگے وہ تمہاری لمبی عمر والا امام اگر آ بھی گیا تو اتنا برا ہوگا کہ کیا خاص ہدایت کرے گا. رکے رہو رکے رہو رکے رہو، آرام سے سننا. دیکھو اگر کسی اعتراض میں دم ہو نا، اگر کسی اعتراض میں دم ہو تو اعتراض کو قبول کر لیا کرو. لیکن میرا تو ہمیشہ طریقہ یہ رہا ہے کہ جو بات منطق اور فلسفے اور قرآن مجید کے اصول پوری نہ اترے اسے میں قبول نہیں کرتا. اعتراض سے بڑا دم ہے کہ بھائی جب بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے تو 1500 سال کا نہ ہوگا، 1500 سال کا اگر کوئی بوڑھا چاہتا گیا تو ہدایت کیا کرے گا؟ تو بھائی اگر بڑھاپا آئے ہے تو پھر ہر زمانے میں عائد ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آ جائے بن جائے اور رسول کے زمانے میں بہت بڑی کمال کی بات ہو. اچھا بھائی سمجھو رہے اس لیے قرآن کے گوشے کو دینا بات کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی تو اب اسی بات طے ہو گئی کہ اتنا بوڑھا انسان کیا کرے گا، یہ سوال ہے. چلو بھائی اعتراض میں صحیح سوال تو ہے نا. اب ذرا اس سوال کو دیکھتے کرو قرآن نے کیا کہا، ومنکم من یرد الی ارذل الامور. ہم بڑھاپے کی طرف لے نہیں جاتے، بڑھاپے کی طرف پلٹاتے ہیں. پلٹانے کا مطلب جو ہے، پلٹانے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے بچپنے میں آنکھیں نہیں دیکھتی، کان نہیں سنتے، زبان نہیں بول سکتی،
ہاتھوں میں کسی چیز سے روکنے کا دم نہیں ہوتا, پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوتی, پلٹ کر وہی کیفیت بڑھاپے میں آ جاتی ہے. دیکھا تم نے قرآن میں یہ جو پریشانی کا لفظ رکھا ہے کتنا بڑی لفظ ہے, توجہ ہے. یعنی بچپنے میں آگے ہیں کس کے دیکھ نہیں سکتی, کان ہے سن نہیں پاتے, بچپنا. اچھا زبان ہے ٹھیک سے بول نہیں سکتی, ہاتھ ہے ان کو چیز تھمتی نہیں ہے, پاؤں ہے ٹھیک سے چل نہیں سکتے, اور جب پلٹ کر وہی کیفیت بڑھاپے میں آ گئی تو آنکھیں سے دیکھتی نہیں ہے, کان ہے سنتے نہیں ہے, ہاتھوں میں چیز رکتی نہیں ہے, پاؤں چلنے کے قابل نہیں رہے. یعنی قرآن نے اصول دے دیا کہ جیسا بچپنا ہوگا ویسا بڑھاپا ہوگا. تب یہ کہنے دو کہ اگر بچپنا کمزور ہے تو بڑھاپا کمزور ہوگا, اور اگر بچپنے میں آج تک سیکھتا ہے تو بڑھاپے میں. مجھے معاف کر دینا, میں بھی انسان ہوں, تم بھی انسان ہو, لیکن میں کیا کروں کہ قرآن کہہ رہا ہے ساری انسانیت دو جہالتوں کے درمیان ہے. آج تو جاہل تھے, گئے تو جاہل گئے, بھائی دو جہالتوں کے درمیان ہوگا نہیں, اور برا لگے گا. ساری انسانیت دو نجاستوں کے درمیان ہے. آئے تھے تو غصے میں لاگت ہوا, جا رہے ہو تو غصے میں جت ہوا. جب آئے تھے جب نجس ہے, جب جا رہے ہو جب نجس ہو, تو یہ تم ہو کہ آؤ تو نجس, جاؤ تو نجس. اور ایک بوسا پیدا ہوا تو کعبے لے گیا تو نجس ہے. ابھی بدل آئے نا, رکے رہنا, بہت آرام سے سننا کہ کس مرحلے سے تک آج کی گفتگو میں جانا ہے. اچھا تو تم دو نجاستوں کے درمیان ہو, بالکل اسی طریقے سے دو جہالتوں کے درمیان ہو. میں سننا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, تمہیں اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے جب باہر نکالا جاہل تھے, یعنی پیٹ سے باہر آگے بھی جاہل تھے, تو پیٹ میں کتنے بڑے جاہل ہوں گے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں, تمہاری بات ہے کہ جب پیٹ سے باہر جاہل ہے تو پیٹ کے اندر کتنے بڑے جاہل ہوں گے؟ یہ تم ہو. اور اب جاؤ سیرت النبی کی کتابوں میں دیکھو, سیرت النبی کی کتابوں میں دیکھو, محبت کو پالنے والی فاطمہ بنت اسد, اب یہاں بھی رک جاؤ, خدا کی قسم اس مقام سے بھی رک جاؤ. میری زبان سے اتفاق سے جملہ نکل گیا, محمد کو پالنے والی فاطمہ بنت اسد. کون ہے فاطمہ بنت اسد محمد کی؟ پیغمبر اکرم کی کون ہے؟ سگی چچی. ان کے شوہر کون ہے؟ سگے چچا. تاریخ نے تو یہ لکھا ہے کہ بنت اسد چچی ہے, ابو طالب چچا ہے. تاریخ میں یہ لکھا ہے. بھائی توجہ ہے, کیونکہ دونوں نے پالا بھی تھا, اس لیے کفالت کی ذمہ داری ان دونوں سے تھی. سبھی چچی ہے, سگا چچا ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ ماں ہے تو تمہیں اعتراض ہو جائے گا نا, کیونکہ تاریخ کے خلاف ہو گیا نا. میں نے کہا فاطمہ بنت اسد ماں ہے, تاریخ سے تو خلاف ہے. لیکن اب میں کیا کروں؟ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن پیغمبر پر جب نازل ہوا تو پیغمبر کی عمر کیا تھی؟ بتاؤ. 40 سال کی. یہ تو بچہ بولا, یہ مجلس کا. اچھا عجیب یہ بچہ بول رہا ہے نا, عجیب کمال کی درجہ ہے. جاؤ میٹرک کے تعلیم پڑھنے کی کلاس میں بٹھا دو, کچھ نہیں سمجھے گا. لیکن یہ وہ درجہ ہے کہ ہر کلاس کا انسان موجود ہے اور سمجھ رہا ہے. اچھا بھائی پیغمبر اکرم پر قرآن کب نازل ہوا؟ جب 40 برس کے ہو گئے. ٹھیک. اچھا سجی ماں کا انتقال کب ہوا؟ بہت چھوٹے تھے. باپ کا انتقال کب ہوا؟ پیدائش سے بھی پہلے. کمال ہو گیا نا, نبی کا باپ 40 برس کے عمر میں موجود نہیں ہے,
नहीं है ना, नबी की माँ भी मौजूद नहीं है। भाई तवज्जुहात मजबूर है, तवज्जुहात मजबूर है, इसलिए कि मैं बड़े नाजुक मरहले पे ले आया। कुरान ने सूरह बनी इस्राईल में आवाज दी, वक़िल वालिदैन एहसाना, हबीब अपने वालिदैन के साथ एहसान कर। भाई वालिदैन तो गुजर गए, अब किस वालिदैन का तस्करा होना है? आनंद उधर है। पूरा पैराग्राफ है बनी इस्राईल में, अगर कभी वक्त होगा तो पूरा पैराग्राफ सुनाऊंगा। अच्छा तो अब फातिमा बिन्त असद कुरान के निकालने को वालिदा है, तारीफ कच्ची लिखा करे तो लिखा करे, तो पैगंबर पढ़े हैं बिन्त असद की बोल रहे हैं। भाई अजीब नाजुक मसला है और भाई बहुत तवज्जो है इसे के जहाँ तक ले जाना चाह रहा हूँ ना वहाँ तक जाने के लिए ये तमहीद जरूरी है। अच्छा तो पैगंबर ने जब एलान नबुव्वत किया था, अली की उम्र क्या थी? 13 वर्ष। इख्तिलाफ है 11, 12, 13 तीनों मौजूद है तारीख में। 13 वर्ष का मान दो भाई, 13 वर्ष का मानो अली को। अली बहुत नाजुक सी बात है कि कहने जा रहा हूँ और इस बात को पूरी तरह महसूस कर लेना। जब 13 वर्ष तो हुए हैं अली, ठीक है ना, जब रसूल ने नबुव्वत का ऐलान किया है और इस्लाम पहुंचाया है, यही है ना, तो दोनों नबी की गोद में पड़े। इस्लाम भी नबी की गोद में पड़ा, अली भी नबी की गोद में पड़े, लेकिन इतनी बात तय है कि इस्लाम अली से 13 वर्ष छोटा है। सुनते जा रहा हूँ, इन्हें बहुत दूर जाना है। अच्छा भाई तो इस बात को अपने कहने पर महसूस कर लेना कि अली इब्न अबी तालिब का हमले में हक फातिमा बिन्त असद के शिकम में आया। तारीख है, आज जी चाहा कि मैं तारीख का कोई वर्ष खोल कर तुम्हारे सामने रखूं। अली इब्न अबी तालिब का हमल मुंतकिल हुआ हजरत बिन्त असद की बतने मुतहर उनके शिकम। जब परवरिश कर रही थी ना पैगंबर को, तो बच्चा था, गोद का बच्चा है, माँ जैसी है, बल्कि बिना कुरान की रोटी में माँ है। जब भी रसूल आए तो उनकी नहीं ताज़ी हुई है। लेकिन अब जब अली मुंतकिल हो गए बच्चे मुतहर में, तो अब जब भी रसूल घर में दाखिल होते तो बिन्त असद घबरा के खड़ी हो जाती। बिन्त असद घबरा कर खड़ी हो जाती। अरब की औरतों ने कहा कि बिन्त असद में तो तुम्हारी गोद का काला है, बेटा है, बेटो जैसा है, तुम उसकी ताज़ीम कर रही। कहा भाई मैं क्या करूं? मैं बहुत तवज्जो है, मैं क्या करूं? मुझे पेट का बच्चा बुलंद होने पर मजबूर कर देता है। मैं दूर जाना है और बहुत आराम से सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये तारीख की किताबों में मौजूद है, ऐसा नहीं कि मेरे बाप दादा ने ये वाक़या लिख दिया हो। हर मसलक के मौलिस ने जब सीरत लिखी है तो इस वाक़े को लिखा है। अच्छा अजीब बात है कि पेट का बच्चा मुझे खड़ा होने पर मजबूर करता है। भाई अजीब और गरीब मसला से यह है कि बिन्त असद की इस बात पर अरब की किसी औरत को एतमाद नहीं आया। कहा शायद ये अपने भतीजे के लिए कोई ढोंग रचा रही है। ये कैसे मुमकिन है कि पेट का बच्चा खड़े होने पर मजबूर कर दे? कहा फिर क्या करें? कहा जब मोहम्मद आए और बिन्त असद खड़ी होने लगे तो कंधा दबा के बैठ जाओ। अगर 5 औरतें, 7 औरतें, 10 औरतें कंधा दबा के बैठ जाएंगी, किसकी बजाने की खड़ा हो जाए? वो भी अरब जैसी औरतें जो बनाने चली आ जाए। अरब की औरतें मजबूत तवक्कुल वाली, ताकत रखने वाली, उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि अब अगर मोहम्मद आए, अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किया है, अब अगर मोहम्मद आए और मोहम्मद की चटी खड़े होने लगी तो हम कंधा दबा के बैठ जाएंगे। तारीखें मुत्तफिक है कि एक दिन ऐसा हुआ, अब इख्तिलाफ तादाद में कि 8 औरतें थी, 9 औरतें थी, 10 औरतें थी, मुझे कुछ नहीं मालूम। इख्तिलाफ वाक़े में बैठी हुई थी बिन्त असद के पास, इसमें में रसूल दाखिल हुए। जैसे दाखिल हुए बनी असद ने उतर जाओ, जैसे उतर जाओ औरतों ने दबाया, औरतों ने पूरी ताकत से बनी असद ने दबाया। लेकिन तारीख लिखती है कि कोई दाएं गिरी, कोई बाएं गिरी, कोई सामने गिर गई, कोई पीछे गिर गई, बिन्त असद उसके खड़ी हो गई। तो जब
علی کے مقابلے پر 10 ارب کی عورتیں نہ رک سکی. ٹھیک ہے نا؟ عجیب ہے بھائی. یہی تو سبب ہے کہ ایک ہی عورت آئی علی کے مقابلے پر جسے صحت کی پوجی ہوئی تلوار سے علی کو شہید کروا دیا. یعنی خود ابن ملزم کے ذریعے زہر تو دے سکتی ہے, مقابلہ نہیں کر سکتی. سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہی لانا تھا تمہیں کہ پیٹ کے بچے نے دل میں اثر کو کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا. بھائی تم پیٹ کے باہر بھی جاہی ہو, وہ پیٹ کے اندر بھی آئی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو تم آئے ہو جہالت سے, تم جاؤ گے جہالت کی طرف. لیکن کچھ وہ ہیں لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. ہم نے جب تمہیں جاہل بنایا تو ہم نے طے کیا کہ کچھ لوگوں کو علم کی بنیاد سے ہم منتخب کریں گے, اور منتخب کرنے کے بعد تمہیں علم دینے کے لیے معلوم کریں گے. تو تم ہو علم لینے والے, کچھ ہے علم دینے والے. بل یہی تو ہدایت ہے اور ہے کیا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہی جانا تھا اپنے سائیں سننے والوں کو. رکتے چلو, اسے کہ متصل خط فکر ہے اور کہیں پہنچنا ہے اپنے نایا تمہیں کہ کچھ ہے علم لینے والے, کچھ ہے علم دینے والے. تمہیں جاہل بنا کر اسے جاہل چھوڑ نہیں دیا. جاہل بنایا ہے تو عالم کا سہارا تمہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ جاہل بنایا ہے تو عالم کا سہارا تمہیں دیا. اب جوڑ لو نا ان باتوں کو کہ اگر چیز بنی ہے تو کوئی بنانے والا ہے توحید, اگر بنانے والا عقل مند ہے تو کوئی غرض ہوگی قیامت. اگر چیز کمال کی بلندی سے بنی ہے تو یقیناً اس میں آگے خیال ہے عدل. اور اگر جاہل بنایا ہے تو عالم کا سہارا دیا ہے نبوت. اور اگر جہالت جاری رہے گی تو ہدایت جاری رہے گی عبادت. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میں گھٹنا شروع ہو گیا جس مقام پر لانا تھا اپنے سننے والوں کو. تو اب ہدایت سمجھ میں آ گئی نا, اب ہدایت سمجھ میں آ گئی. اور اب مسلمان نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. جب مسلسل پڑھ رہا ہوں میں, مسلسل پڑھو اہدنا الصراط المستقیم. مسلمان دعا مانگے جا رہا ہے, پروردگار تو ہدایت کر, پروردگار تو ہدایت کر, پروردگار تو ہماری ہدایت کر. تو دعا مانگ رہے ہو کہ ہماری ہدایت کر, اور حاضر خود بنا رہے ہو یہ کیسی ممکن ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ اچھا تو اب تم کو حاجی بنانے کا حق نہیں ہے. حاجی جب دعا مانگیے کہ ہدایت کر تو حاجی ابھر کے آئے گا. اور اب قرآن نے آواز دی, اب قرآن نے آواز دی. میرے کو کل میں کہہ رہا تھا آج شفاعت میں نے دنیا کا ڈفرینٹ موڈ میں بولنے لگا ہوں, تو پھر سنو اس طریقے سے جس طریقے سے میں بول رہا ہوں. اچھا تو اب ہدایت کے لیے اللہ بھیجے گا, تم نہیں بناؤ گے. اور یہی سبب ہے کہ جتنے نبی آئے تم نے نہیں بنائے, تم نے اجماع نہیں کیا, تم نے اجماع سے نبی نہیں بنائے, مشورے سے نبی نہیں بنائے, ووٹ دے کے نبی نہیں بنائے. اچھا بھی چلو اگر ووٹ دے کے حاجی بناتے ہو تو امام منتظر کا انتظار کر رہے ہو, انہیں ووٹ دے کے بنا لو, اجماع کر کے بنا لو. تو جب اجماع سے پارلیمان بن سکے سمجھ رہے ہو نا آپ کو. تو دیکھو مجھے اپنے نظریے کو پلیٹ کرنے کا تو حق حاصل ہے نا, تو میں اپنے نظریے کو پلیٹ کر رہا ہوں. اب چلو واپس پرانے والی کی طرف, حاجی تم نہیں بناؤ گے, خبردار حاجی نہیں بناؤ گے, حاجی اللہ بھیجے گا. اور اب اس اللہ نے آواز دی بچہ کمال کی منزل ہے, اور جس منزل پر لے آیا ہوں میں اس منزل پر رکے رہنا. دیکھو حاجی آ رہا ہے, انا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. ہم نے تجھے نہیں بنایا, تجھے رسول بنایا, تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا, تجھے ڈرانے والا بنایا, تجھے گواہ بنایا, اور تجھے پکارنے والا بنایا. پکارے تو جاؤ,
رک جاؤ, ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے دعوت. دعوت مانی کھانے کو بلانا نہیں, دعوت مانی بلانا. کھانا تو تم نے لگا لیا ہے, اور شاید اس لیے لگا ہو کہ جو رشیدہ میں جو پہلی دعوت کی تھی وہ کھانے کے ساتھ شروع ہوئی تھی. اچھا, تو دعوت مانی پکارنا, دعوت مانی بلانا, دعوت مانی آواز دینا. اللہ ہے یہ جو ہم نے نبی بھیجا ہے نا, یہ تمہیں پکارے گا, تمہیں بلائے گا, تمہیں دعوت دے گا. تو عجیب مسئلہ فکر ہے, یعنی اپنی مرضی سے کام پوجا نہیں ماننی, وہ بلائے گا, وہ بلائے گا. اور آواز دی پیغمبر کو اٹھو, سورہ نحل, وہ سورہ احزاب کی آیت تھی, اور اب یہ سورہ نحل, اٹھو اے سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اس آیت کو خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنا. آیت پڑھو نا تو اس وقت فتح ترجمہ کروں گا, اس کا نتیجہ کہیں اور نکلے گا, لیکن یہ آیت ذہن میں محفوظ ہو جائے. سورہ نحل اور اس کی 125ویں آیت, اٹھو اے سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ہمیں لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بڑھا, حکمت کے ذریعے بڑھا, معاوضے کے ذریعے بڑھا, وجاہدہم باللتی ہی احسن. ہمیں پکارے لوگوں کو حکمت کے ذریعے, معاوضے کے ذریعے, اور اگر بحث کریں تو بہترین بحث کر, بہترین بحث کر. تو ادھر کہا کہ ہمیں تجھے دعوت دینے والا بنا دیا, ادھر کہا ہمیں دعوت دے, انسانیت کو پکار, انسانیت کو بلا. دو آیتیں مکمل ہو گئی اور اب پورے انفال میں آواز دی. 8واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس کی 24ویں آیت, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والوں, اگر رسول پکارے فوراً نہ بیٹھ جاؤ, اگر رسول پکارے, اے ایمان لانے والوں, اگر رسول پکارے فوراً نہ بیٹھ جاؤ. تو اگر رسول کے پکارنے پر تم نے لگائے دل کہی تو تمہارے تقوی پہ بات نہیں ہوگی, ایمان پہ بات ہوگی کہ ہے یا نہیں. سنتے جاؤ. سن رہے ہو نا, سن رہے ہو, یہ لفظ دعوت کس طریقے سے قرآن مجید پر لکھا ہے. اچھا بیٹا اوپر سے چلو, یہ تو آخری نبی ہے, میں اس کی دعوت کا ذکر کر رہا ہوں. اس کی دعوت کے معنی پھر سمجھا رہا ہوں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو بیٹھے ہوئے. دعوت کے معنی پکارنا, بلانا. بول گئے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں, پہلے رسول ہیں, اور سورہ نوح میں ان کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حقیقت موجود ہے. انی رب پروردگار انی دعوت قومی لیلا ونہارا ولم یزدہم الا فرارا. پروردگار میں نے پکارا, میں نے بلایا, میں پکارتا رہا وہ فرار کرتے رہے. یہ وہی نوح ہے کہ جس نے 950 برس تبلیغ کی اور قوم نے پتھر مارے, نوح زخمی ہوئے, فرشتوں نے انہیں اچھا کیا, دوسرے نے پھر تبلیغ کی, پھر زخمی ہوئے. لیکن عجیب بات یہ کہ نوح کو اس کی شکایت نہیں ہے کہ یہ مجھے زخمی کرتے ہیں, شکایت ہے مجھے کہ میں انہیں بلاتا ہوں یہ فرار کرتے ہیں. سن رہے ہو, میں سن رہے ہو ذرا. میں نے دعوت کے آغاز کو چاہا کہ تمہارے سامنے رکھوں. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میں انہیں پکارتا رہا, یہ فرار کرتے رہے. سنو گے نوح کی بچوں, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پروردگار اس روئے زمین سے, اس گروپ سے ایک ایک کافر کو چن کے ہلاک کرے. یہ ہے اب پہچانا. نوح تو بہت بڑا رسول ہے, بہت بڑا پہلا رسول کہنا تھا, اور اتنا بڑا رسول ہے کہ قرآن نے سلام کیا ہے, سلام علی نوح فی العالمین. عالمین میں نوح سے سلام ہو. اتنا بڑا رسول ہے, کتنا بڑا رسول ہے. کیا کہتا ہے کہ مالک اس روئے زمین کے ایک ایک کافر کو چن کر ہلاک کر دے. یہی فرق ہے نوح میں اور میرے رسول میں, کہ جب طائف کی پہاڑیوں میں میرے رسول کو پتھر مارے گئے اور میرے رسول کا پورا جسم نمودار ہو گیا, تو اس نے بددعا نہیں کی کہ مالک نے تباہ کر دے. کہا پروردگار اے قومی فإنہم لا یعلمون, مالک ان کی ہدایت کر دے, یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. تو نوح نے بددعا کی, محمد نے دعا کی, بس رحمت للعالمین ہو تو ایسا ہو.
सब कमाल की बात। क्या खातिर कह रहा हूँ दावत हो कौमी एक आए और इस सूर्य में हजा करूंगा और फिर मैं आगे हो जाऊंगा। दावत नहीं तो समझ में आ जाए ना, दावत नहीं रब दे तुमने दावत कौमी हर मालिक मैंने अपने कौन को दिन में भी पुकारा, रात में पुकारा। यानी ऐसा नहीं है कि रात में भी आराम कर रहे हो, रात में भी दावत दी है कलम यदि तुम दुआई इल्ला फरारा, लेकिन परवरदिगार मेरी दावत पर मेरे बुलाने पर ये फरार भी इख्तियार करते रहे। रब दे ना खुदा अगर अंधे मेरा काफिरीना तैयारा, मालिक एक एक काफिर को रुआ जमीन से चुन चुन कर हलाक कर दे। क्यों मुझे ऐसे कहूंगा, क्यों क्यों हलाक कर दे? ला जले दो इल्ला वागिरन का फारा, इल्ला के मालिक मालिक इनकी औलाद में सिवाय काफिर के कोई पैदा नहीं होगा। जाओ देखो ये आयत कुरान में है या नहीं, इनकी औलाद में सिवाय काफिर के कोई पैदा न होगा। भाई पैदा न होगा ये है, अब नूह है की खबर दे रहे हैं तो ये मुसलमान अजीब है, मानने से आए तो नूह साहिब गैब मान ले और न मानने से आए तो मोहम्मद साहिब गैब न माने। भाई बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो ना। और देखो एक अकेली मजलिस वो अपनी यूनिट होती है, लेकिन जब सिलसिला चल रहा हो लोगों का तो जाहिर है कि मुख्तसर खर्च कैसे करे और बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुझे आगे जाना है। अब इस मकान पर रुक जाओ। इन्होंने ने कहा ना कि आज इनकी नस्लों में कोई मुसलमान पैदा नहीं होगा, ला जलेदू इल्ला फाजरन कफारा। अब कयामत तक इनकी नस्ल में सवाए काफिरों के कोई नहीं आएगा। तो नूह की निगाह में उन इंसानों के जुल्मों में डूब के देखा ना, भाई कितने सारे लोग बैठे हैं, न मालूम किसके मुकद्दर में अल्लाह ने कितनी औलादें लिखी हैं, उसकी औलाद की किस्मतें कितनी औलादें हैं, औलाद का औलाद की किस्मतें कितनी औलादें कुछ नहीं मालूम, लेकिन यही नबूवत है, यही नबूवत है। तो वो सुल्गों को तोड़ के देख रहा है। कहाँ तक देखा? क़यामत तक। क़यामत तक अब इनके सुल्ग में मुसलमान नहीं है, क़यामत तक अब इनके सुल्ग में मुसलमान नहीं है। इस वाक़े को याद रखना कि नूह ने सुल्गों को देख के कहा कि इनके सुल्गों में मुसलमान नहीं है। क्या भूल गए सिफीन की रात को? सुनो नौजवान को अपने हाफिजे को ताज़ा कर ले। सिफीन की जंग 2 महीनों से ज्यादा की जंग है, जंग सिफीन 2 महीनों से ज्यादा की जंग है। और उस जंग में एक रात आई जो उसका नाम है लैलतुल हरीर।
یعنی ایسا چھوڑ تھا دونوں فوجوں میں، گھمسان کا رم ہے، نیزوں سے نیزے ٹکرا رہے ہیں، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں، ایسا چھوڑ تھا کہ جیسے بلے لڑ رہے ہیں، لیلۃ الحریف بلوں سے لڑنے کے بعد تو کیا گھمسان کی جنگ ہوئی ہے. اور اس رات میں علی کو علی ہے، مالک اشتر نے بھی شہزاد کے جوہر ایسے دکھلائے کہ دوسرے دن جب علی کے کتے گنے گئے تو 7 تھے، اور جب مالک کے کتے گنے گئے تو 59 تھے. مالک کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، مالک کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں مولا سے ایک کم رہا، ابھی زبان سے نہیں کہا ہے، میں مولا سے ایک کم رہا. ابھی سوچا ہے مالک نے کہ ایک مطلب علی بولے کہا مالک کیا تم سلگوں کو دیکھ کے مان رہے تھے؟ مالک کیا تم سلگوں میں دیکھ کے مار رہے تھے کہ کہاں مومن ہے اور کہاں کافر ہے؟ لڑ گئے مالک لڑ گئے. کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے. کہا میری تلوار نے اسے مارا جس کی نسل میں قیامت تک مسلمان نہیں تھا، اور میری تلوار نے اسے کھو دیا جس کی نسل میں 60 کتوں کے بعد کوئی مسلمان آنے والا تھا. تو جو کام منہ کی نگاہ نے دل کی روشنی نے کیا، وہی کام علی کی تلوار نے رات کے اندھیرے میں کیا. ارے جملہ آپ کا سنتا جاؤ، پھر میں واپس جاؤں گا دعوت کی طرف. یہ تو انہوں کی دعوت تھی نا، اب میں نبی کی دعوت کی طرف جاؤں گا، لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ. اچھا تو علی نے کیا کہا کہ میری تلوار پھٹ گئی جہاں 60ویں پشت میں مسلمان تھا. بس دیکھو تم تو علی کے چاہنے والے ہو، علی کا عقیدہ سمجھ میں آیا کہ اگر 60ویں پشت میں مسلمان ہے تو 59 کافر کا راستہ ہے. کافر مارے نہیں جاتے علی کے وقت، علی کے عقیدے میں اگر اس کے سلوک میں مسلمان آ رہا ہے تو کافر مارا نہیں جائے گا علی کے عقیدے میں. تو علی نے ایک مسلمان کے لیے اور ایک مومن کے لیے 59 کافر برداشت کیا یا نہیں؟ بڑے نازک میں رہنے، بڑے نازک میں رہنے جہاں تمہیں لے کے گھوم رہا ہوں بھائی، لیکن روکے رہنا خدا کے قسم اس دنیا کی پوری طاقت سمجھ لو، پوری توانائی کے ساتھ یہ سمجھو، پھر میں آگے بڑھوں گا. تو علی نے ایک مسلمان کے لیے ایک مومن کے لیے 59 کافر برداشت کیا یا نہیں کیے؟ ٹھیک، یہ ہے رحمت علی کی کہ 59 کافر برداشت کر لیے. ٹھیک، تو اس لیے کہ ایک مسلمان آنے والا ہے 59 کے بعد. اچھا، اور مہدی کے سلسلے میں 12ویں کے سلسلے میں متفق ہے پورا عالم ایسا کہ وہ کسی کافر کو نہیں چھوڑے گا، وہ کسی کافر کو نہیں چھوڑے گا. توجہ ہے، حالانکہ آل محمد کا اصول ہے، آل محمد کا اصول ہے کہ اگر مسلمان آنے والا ہے کافر کو چھوڑ دو، یہی ہے نا. لیکن مہدی نہیں چھوڑے گا کسی کافر کو، یعنی مہدی کے آنے تک سارے مسلمان کافروں کے سن سے نکل آئیں گے. تو وہ اسی بات کا تو انتظار کر رہا ہے نا. بس بھائی اب یہاں تو مجھے رکنا نہیں ہے، یہاں رکنا نہیں ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے. لیکن نور کی دعوت سمجھ میں آ گئی نا، نور نے بدعا کی، بہت طویل واقعہ ہے، واقعہ نہیں بیان کروں گا. بدعاؤں سے بدعاؤں کرتے رہے اور کئی رسمیں گزر رہی، جب کہیں جا کر حکم ہوا کچی بناؤ، کچی بناؤ. بھائی عجیب بات ہے، کچی بناؤ. جب کچی بنی کہاں سوار ہو جاؤ. وہ جو مومنین تھے تھوڑے سے، ما آمنوا معه الا قلیل، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، تھوڑے سے لوگ کشتی میں سوار ہو گئے. بھائی بہت تعجب کی بات ہے. تو نور بھی کشتی میں، مومنین بھی کشتی میں. کیا حکم تھا؟ وَاسْمَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. لوگ کشتی بناؤ. تو دیکھنا آج کے جگہ کو دیکھنا، لوگ کشتی بناؤ، کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ، وحینا اور ہماری وحی کے مطابق بناؤ. نور
اپنے زمانے کی گمراہی کے مقابلے پر جو کشتی بنائے وہ بندے الہی کے بغیر نہ بنے، اور پیغمبر سارے دنیا کے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو کشتی چھوڑ کے جائے، یاد آ گئی نا روایت مسل والے بیٹھی کا مسل سفینہ نور، میرے محمد نے کہا میری اہل بیت کی مثال نور کی کشتی کی مثال ہے. وہاں بھی لگات کے لیے دو ضروری ہے، نہ تنہا نور کافی ہے نہ تنہا کشتی کافی ہے. یہاں بھی لگات کے لیے دو ضروری ہے، نہ تنہا قرآن کافی ہے نہ تنہا اہل محمد کافی ہے. وہاں بھی کشتی وہی الہی کے بنی، یہاں بھی کشتی وہی الہی کے بنی. ارے جملہ یاد رکھنا قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ جملہ دینے میں خود ہو رہا ہے. بھائی یاد ہے نا کہ پسر نو کشتی بنی آیا، پھول بھی بیٹا ہے، پھول بھی نو کی نظر ہے، کشتی پہ نہیں آیا، نہیں آیا نا تو ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا. بھائی بھائی بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے. پھول بھی بیٹا ہلاک ہو گیا، پھول بھی ہے، اور بیوی وہ بھی نہیں آئی کشتی پر، وہ بھی ہلاک ہو گئی. تو کشتی کے گوڑ پر نہ پھول بھی بیٹا بچتا ہے نہ رشتہ جوڑنے والی بچی ہے. قومی میں نے بنایا وہ پہلا رسول ہے تاریخ انسانیت کا، اور اب یہاں بھی رسول ہے. حبیب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب دعوت حبیب تجھے دعوت دینے والا بنایا. اور سورہ انفال استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میرا محمد جب تمہیں بلائے، جب تمہیں آواز دے فوراً لبیک کہو. کہے گا نہیں ہے کب بلائے، گھر سے بلائے جب بھی لبیک کہو، ممبر سے بلائے جب بھی لبیک کہو، غدیر کے میدان سے بلائے جب بھی لبیک کہو، احد کے میدان سے بلائے جب بھی لبیک کہو. بھائی بڑا کمال کا نبی ہے، خدا کی قسم بڑا کمال کا نبی ہے. اور اب اس مرحلے پر تقریر کو روک رہا ہوں، اس نبی کو سمجھ لو یہ بلائے گا تو اپنی مرضی سے نہیں بلائے گا. اب یہ کیسے سمجھو گے کہ میں نے کیا کہہ دیا کہ اپنی مرضی سے نہیں بلائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بھائی کیا کمال کا. اور ابھی پہلے لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں. اگلا سننا تھوڑی طاقت سے، میں عبادت نہیں کرتا ہوں بتوں کی، اور میں عبادت نہیں کروں گا بتوں کی. پورا پھر نہیں دوہراؤں گا. لا اعبدو غیر مضارع ہے، حال اور مستقبل دونوں ہے. نہ میں بتوں کو پوچھتا ہوں نہ بتوں کو پوجوں گا. اور اب پھر ایک جملہ یہ تو کیسے کبھی پھر صحیح بلا انا عابد ما عبدت، اور جب میں نے ماضی میں بتوں کی پوجا کی. کیا کمال کی بات ہے. میرا محمد کہہ رہا ہے کہ میں نے ماضی میں بت نہیں پوجے، میں حال میں بتوں کو نہیں پوجا ہوں، میں مستقبل میں بتوں کو نہیں پوجوں گا. میرا ماضی بھی بت پرستی سے خالی ہے، میرا حال بھی بت پرستی سے خالی ہے، میرا مستقبل میں بھی بت پرستی نہیں ہے. تو اب میری جگہ پر جو آئے ابھی سمجھ رہیے پہنچ رہی ہے بات. دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے سے سورے پالیسی ہے پروردگار عالم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. قل حبیب سے کہہ دے. دیکھو مجھے ایک جملے کے لیے سورہ پڑھنا پڑا کہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوگا. ابھی کی نہیں دوں گا. رسول اپنی مرضی سے نہیں ہوگا. اگر تمہیں بلائے گا تو حکم خدا سے بلائے گا. جس میں وہ اللہ ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دو سورہ پورے سماجی پل سے مانی یہی ہے نا. اور سے نکلا اور سے مانی کیا ہے نا. تو پل سے مانی حبیب کہے. بھائی بہت توجہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان
सामने बैठे मैं इनमें मुखातब कर रहा हूँ। देखो एक बात, छोटा बच्चा मेरे घर बैठा है, जब इसकी ये तो और भी होता है, ये तो बैठा है, इसकी जब मकतब की रस्म होगी, होती है रस्म मकतब, होती है रस्म मकतब। अच्छा, मुसलमानों में अजीब अजीब रस्म है, रस्म खतना है, रस्म अकीका है, रस्म मकतब मुसलमानों में है, अच्छी रस्म है। कभी किसी मुसलमान के घर में रस्म कलमा खानी सुना तुमने कि बच्चा आज कलमा पढ़ेगा? भाई पूछो बीवी से कि जनाब आपने रस्म मकतब की है बेटे जी, कभी रस्म कलमा खानी भी थी? तो चल जाएगा, कहेगा भाई आपने किसी काफी का बेटा समझा है, जब मुसलमान के घर में पैदा हो कलमा क्यों पढ़े? समझ रहे हो? अच्छा, तो अब ये बहुत छोटा बच्चा है, रस्म मकतब हुई, एक आलिम आया इनसे पढ़ाने के लिए इसका, ठीक है ना? उसने कहा बगदादी कायदा का सामने रखा और उसने कहा कहो बेटा अली। क्या कहा उसने? कहो बेटा अली। अगर उसने पलट के कहा कहो बेटा अली, अच्छा उसने फिर कहा कहो बेटा अली, उसने कहा कहो बेटा अली, उसने कहा नहीं कहो बेटा अली, उसने कहा कहो बेटा अली। तो आलिम तंग आता रहेगा, है ना? तो तुम्हें फिर कहना है अली, मैं कह रहा हूँ कहो बेटा, तुम्हें नहीं कहना, तुम्हें तो बस अली कहना है, समझ गए? तो ये कहो उसको हुक्म है, उसको दोहराना नहीं है, समझ गए? कुल हो अल्लाह अहद, अब एक कहो कि वो अल्लाह एक है, तो कुल है हदीस से मुताल्लिक, हो अल्लाह अहद हमसे मुताल्लिक है, उस कुल की जरूरत बताई हमें नहीं है। तो वो मोहम्मद, भाई कहो है वो मोहम्मद जो हुक्म इलाही का कुल भी महफूज रखे, वो मोहम्मद जो हुक्म इलाही का कुल भी अपनी मर्जी से ना हटाए, वो क्या चीज को तुम्हारी मर्जी पे छोड़ के चला जाएगा? अजीब मरल फिक्र है, अजीब मरल फिक्र है, जहाँ मैं अपने सुनने वालों को लेकर आ गया। तो अब नबी जब भी पुकारे, जैसे भी पुकारे, हुक्म इलाही से पुकार रहा है, ठीक है ना? दावत उदो दायन दाकुम दाओ, ये सारे फेरे तो रहने रहेंगे ना। तो बस एक मंजर कुरान का तुमने हजारों मतलब सुना होगा, बस एक जुमले के लिए रहमत दे रहा हूँ। कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में देखो, कभी कभी हो वर्क भी कर लिया करो, ये जो कोटेशन देता हूँ ना ये जाके देखा। सूरह आले इमरान में परवरदिगार आलम ने जंग उहद का मंजर खींचते हुए मुसलमानों को मुखातब किया कि वइज़ तुसअदूना वला तलऊना अला अहदिन। क्या कमाल की आयत है। उस वक्त को याद करो जब तुम पहाड़ की चोटी की तरफ भाग रहे थे, वला तलऊना अला अहदिन, और इतने खौफ ज़दा थे कि मुल्क देखते नहीं थे। वर रसूल यदऊकुम फी अखराकुम, और रसूल तुम्हें पुकार रहा था कि आओ मैं जिंदा हूँ। अच्छा भाई, तो अब तारीख इस्लाम को उठा के देख लो। मैं हमेशा से हक बात कहने का आगे हूँ। तो देखो कुरान मजीद से आया था ना, वो घमसान का रंग ही ऐसा था, वो घमसान का रंग ही ऐसा था कि बड़े बड़ों का सिक्का पानी हो जाए, कोई न रुका सिवाय उसके नहीं। भाई रुक जाओ, मैंने मुख्तसरन मिस्टर पार्क में भी बगैर नाम लिए हवाला दिया और गुजर गया। मैंने मिस्टर पार्क को जानते हो क्या था? मैंने कहा कि भाई इंसान सूद और दुनिया का मुरक्कब है, वो काम करता है जिसमें फायदा हो और उस काम से बचता है जिसमें नुकसान, ठीक है ना? कितना फायदा है कितना नुकसान है, इसको बैलेंस करके देता है इंसान। तो यह बात तो सबको तस्लीम है कि फायदा पसंद है, लेकिन किसके लिए क्या फायदा है ये अलग मसला है। किसके लिए क्या चीज फायदामंद है ये अलग मसला है। मैंने वाक़ा कि हो सकता है कि आपके लिए कोई चीज फायदामंद हो, मेरे लिए नुकसान दे,
ہو سکتا ہے کہ میرے لیے فائدہ ہو آپ کے لیے نقصان، تو فائدہ اور نقصان ریلیٹو ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ نظر آیا جب یہ احد میں کہ جب ابلیس نے آواز دی کہ محمد قتل ہو گئے جاؤ، تو دو نقطۂ نظر پیدا ہوئے. آواز آئی کہ محمد قتل ہو گئے جاؤ، تو کسی نے کہا کہ جب رسول ہی نہ رہے تو اب مرنے سے فائدہ کیا ہے، اور علی نے کہا کہ جب رسول ہی نہ رہے تو پینے سے فائدہ کیا ہے. پہنچ رہی ہے بات میرے متاثر حال تک پہنچوں. اچھا تو بس اب رک جاؤ. وہ گھمسان کا ہم ہی ایسا تھا کہ بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جائے، کوئی مذاق نہیں تھا وہ گھمسان کا رنگ. اور اب جب سفید میدان خالی ہو گیا تو پورے میدان میں ایک نبی ہے اور ایک بچانے والا ہے. پورے میدان میں ایک نبی ہے، ایک اور ایک بچانے والا. تو نبی کو بھی پہچانتے ہو، بچانے والے کو بھی پہچانتے ہو، ٹھیک ہے نا. نبی اپنے علاقے میں سوار ہے، وہ بچانے والا کبھی سامنے سے حملے کو روکتا ہے، کبھی سو کے پیچھے سے حملے کو روکتا ہے، کبھی دائیں سے حملے کو روکتا ہے، کبھی بائیں سے حملے کو روکتا ہے. اس سے لوگ بچانے والے کی تلوار ٹوٹ گئی. تلوار تو آنی ہے نا، ہزاروں میں پتا چلا ہوا واقع میں تلوار بھی بیان کروں گا. تلوار تو آنی ہے اور تلوار آئی گی، لیکن لایا کون؟ جبریل ہے، جبریل ہے نا، نبی ہے اور ان کے پاس بچانے والا کل ایک ہے. بھائی توجہ رہے خدا کی سب، بچانے والا کل ایک ہے، جبریل ہے تلوار. اچھا تو آپ جاؤ اسلام کی کتابوں میں دیکھو، یہ جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں نا، ان فرشتوں کے مقصود ذکر ہے. کوئی کہہ رہا ہے سبحان اللہ، قیامت تک کہتا رہے گا. کوئی کہہ رہا ہے الحمدللہ، قیامت تک کہتا رہے گا. کوئی کہہ رہا ہے سبحان ربی، قیامت تک کہتا رہے گا. تو ہر فرشتے کا ایک ذکر ہے. جبریل کا ذکر جا کے تلاش کرو، جبریل کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں بس وہ ایک. تو جبریل کا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو توحید کا ذکر کرنے والا جب یہ ہاتھ میں آیا تو اسے بس ایک ہی جوان نظر آیا، کہنے لگا لا فتح الا علی، لا خیر الا لک. میرے دوستوں، میں علی کو بچانے والا بچا رہا ہے. اس لیے کسی نے پتھر پھینکا، دانے مبارک رسول پہ لگا وہ پتھر، پیغمبر اس پتھر کے صدمے سے پریشان تھے. زمین کیا ہے؟ زمین کا گڈھا تھا اور گڈھے میں کچھ دیر کے لیے پیغمبر پوشیدہ ہو گئے. اس وقت ابلیس سے آواز دی ہے کہ محمد گئے. یعنی حاضی اگر تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جائے کہتے گیا. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تقریر اس مرحلے پر پھوٹ رہی ہے اور اب اس سے آگے نہیں جاؤں گا، لیکن اب پتہ تو چلے گا سننا ہے گڈھے میں پوشیدہ ہے. میدان کا سفا خالی ہے، فرق میدان کا خالی ہے، نبی نہیں ہے. اب وہ بچانے والا اس نے تو دیکھا کہ نبی ناطے میں نہیں ہے، دیکھ کیا اس نے جسمانی گڈھے میں، اور گڈھے میں جس مارنے کے بعد پیغمبر کو دائیں ہاتھ سے اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، بائیں ہاتھ سے گڈھے کے باہر آیا اور پیغمبر کو اٹھا کے کہنے لگا میرا محمد مرا نہیں، میرا محمد زندہ ہے. تو یا رسول اللہ، احد کے میدان میں علی نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کے کہا محمد زندہ ہے. اب آپ بدلا کیا دیں گے؟ کہا نہیں جاؤں گا جب تک ہاتھ کو اٹھا کر نہ کہوں جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. میرے دوست، بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اب سامنے وقت ساری لے کے گنجائش نہیں ہے. دعوت اگر سمجھے تو ساتھ نبی کو سمجھ جائے، اور دعوت اگر پھیلے تو بعد میں چل جائے. کربلا کربلا نبی کی دعوت ہے. دیکھو تمہاری آوازیں بلند ہو گئی نا.
یہ کربلا ہے ہی ایسا واقعہ. خاندان بنی ہاشم میں پہلے شہید تو گئے. یہ تم سوچ رہے ہو گے کہ پہلے شہید تو کیسے؟ ٹھیک ہے نا. ایک وہ کربلا کے پہلے شہید دو ہیں. ایک وہ جو کربلا کے باہر شہید ہوا اور ایک وہ جو عاشور کے دن کربلا کے دائرے میں شہید ہوا. دو ہیں. کربلا کے باہر جو شہید ہوا اس کا نام ہے مسلم ابن عقیل اور کربلا میں جو شہید ہوا اس کا نام ہے عبداللہ ابن مسلم کا بیٹا. ابھی دیکھو تمہاری آواز بھی بلند ہو گئی. اچھا پھر تمہارا حق ہے کہ تم بلند آوازوں سے دلیا کرو. تمہارا یہ حق ہے. میں نے کہا تھا نا, میں نے تم سے جملہ کہا تھا کہ جب مٹی نے صرف رونا نہیں چھوڑا تو ہم حسین کا رونا کیسے چھوڑ دیں. تو بزرگ کے روکنے میں میرا پیغام نئی نسلوں کے لیے ہے کہ دیکھو بلند آواز سے رویا کرو. میں نے بار بار اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک پیغام دیا ہے بار بار, اور میرا جی چاہتا ہے, اس ممبر سے بھی وہ پیغام دے چکا ہوں, لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس پیغام کو دوہرا دوں. دیکھو ہمارے سلسلہ روایت کا ایک راوی ہے, اس کا نام ہے ابو بشیر اسدی. اس راوی نے 5ویں اور 6ٹھے امام سے بڑی روایتیں کی تھی اور بڑا صحیح کا راوی تھا. ایک دن 5ویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی. ذاکر مسائل بیان کر رہا تھا, مجمع رو رہا تھا. ابو بشیر آنکھ پر رومال رکھ کر رو رہا تھا. امام نے آواز دی, ابو بشیر. اس نے رومال ہٹایا, مسجد کے دوران اٹھا کروائیے, کہاں ہوتا کیوں نہیں, ہوتا کیوں نہیں. روتا کیوں نہیں, اس نے بھیگا ہوا رومال نکلایا. مولا میں رو رہا ہوں, کہاں ہے کہاں مولا پھر کہتے کہاں جنت میں جیسے نہیں شادی ہوتی ہے, بالوں کو پھیر دیتی ہے, کہتی ہے باؤ میرا. میں اسی رونے کے لیے تو دل رہا ہوں نا, اسی رونے کے لیے. اب میں کیا بیان کروں تم سے مسلم کے واقعے کو, اب میں مسلم کا واقعہ نہیں بیان کروں گا. تم رو چکے نا, میں نے تمام ہو گئی. اب میں مسلم کے واقعات کے تفصیلات میں نہیں آؤں گا. تھوڑا سا میں نے تعارف کرایا ان سے بات میں, بس ذرا سا جملہ سنو گے. مسلم کی زوجہ ابو الفضل عباس کی سگی بہن تھی. بس آخری جملہ سنو اور اس جملے کو یاد رکھنا. اس بیوی کو اللہ نے 4 بیٹے دیے. 2 مسلم کے ساتھ گئے تھے, 2 اس بیوی کے ساتھ کربلا کے میدان میں تھے. سن رہے ہو نا. جاؤ دیکھو مقصد کی کتابیں دیکھو. تم نے واقعی کیا مجلس واقعی تمام ہو گئی, لیکن اب جب یہاں تک بات آ گئی ہے نا تو اب مسلم کی شہادت کو بیان نہیں کروں گا. لیکن سن کے جاؤ, بیوی کے کتنے بچے؟ 4. 2 کربلا کے میدان میں تھے اور 2 بس فقط 2 ہی تکلیفوں کی احمد ہے. پھر سننا, 2 بچے ماں کے ساتھ گئے کربلا کے میدان میں, 2 بچے باپ کے ساتھ آئے کوفے میں. ٹھیک ہے نا. عاشور کے دن دونوں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے.
اور جب قافلہ آ رہا تھا، اچھا تمہیں یاد ہے کہ مسلم کو شہید کر کے دارال امارت میں مسلم کا سر رکھا دیا گیا؟ یاد ہے کہ مسلم کا سر محل کے دروازے میں لٹکا ہوا تھا، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر بھی آ رہے ہیں. جب قافلہ آیا تو مسلم کی زوجہ نے کسی شخص کو پکار کے پوچھا کہ آئے شخص کے کس کا سر ہے؟ اسے کہا بیوی کو نہیں پہچانتی، یہ مسلم ابن عقیل کا سر ہے. زوجہ مسلم کہنے لگی مسلم تم میرے وارث ہو، تم سے شکایت نہیں کروں گی، لیکن بس ایک بات بتا دو کہ جو 2 بچے میرے ساتھ گئے تھے ان کے ساتھ تو میں لے آئی، جو 2 بچے تمہارے ساتھ گئے تھے مجھے زندہ رہنے کے لیے شہر کی ادا کافی ہے.